السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اس پرفتن دور میں اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام جیسی انمول نعمت اپنے دلوں کے اندر بسانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی حالت نہ لائی کہ میں اور آپ جو ہے فقر و فاقہ سے پریشان ہو پڑتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں اللہ نے وہ ہمارے گھروں میں کروا دیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر
جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتے ہوئے اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی، اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ امت اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، یہ امت اپنی زندگی کا ایک ایک قدم کس انداز سے گزارے، اور اگر ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آ جائیں، اگر ان کی زندگیوں میں مصیبتیں آ جائیں، ان کی زندگیوں کے اندر اگر تنگی کے ایام آ جائیں، قحط سالی کے ایام آ جائیں، تو ایسے وقت میں بھی ایک مومن کو اپنا وتیرہ کیا بنانا چاہیے، ایک مومن کو اپنا راستہ کون سا اپنانا چاہیے، ایک مومن اپنی زندگی جو گزار رہا ہے اسے ان مصیبتوں میں بھی کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو امت کو پیغام دیا، اور جو آج میرا موضوع بھی یہی ہے کہ اسلام میں چوری کی مذمت۔ آج امت محمدیہ کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ امت جو خیر القرون کی یہ امت جس کو جو ہے کیا کہا گیا، خیر امہ کہا گیا، اس امت کے اندر بہت ساری بیماریاں، اس امت کے اندر بہت سارے خرافات کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ امت بہت سارے ایسے اعمال کر رہی ہے جو اس امت کے لیے وہ زیبا نہیں دیتی، اس امت کے لیے وہ اعمال زیبائی نہیں دیتے ہیں جو انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہی اعمال میں سے جو اس امت کے اندر سرایت کر جا چکے ہیں، ایک چوری کرنا بھی ہے۔ چوری کرنا اتنا بڑا گناہ کہ چوری انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مال کی چوری ہی چوری نہیں ہے، بلکہ انسان کی چوری کرنے کے طریقے کئی ایک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان ان تمام چوریوں کے اندر وہ اسی حکم میں شامل ہو جاتا ہے جو قرآن نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا، جو قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے اس کی مذمت بیان کی کہ سرقہ یا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ کے اندر 38 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو، والسارقۃ چاہے وہ چوری کرنے والی عورت کیوں نہ ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کلائی تک کاٹ دیے جائیں، ان دونوں کے ہاتھ کلائی تک کاٹ دیے جائیں۔ جزاء بما کسبا، یہ کس لیے کاٹے جائیں گے ہاتھ؟ اس لیے کاٹے جائیں کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ عمل نکالا من اللہ، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ سزا کے طور پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے ہاتھوں کی کلائیوں کو کاٹ دیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین جو ہے غالب حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ ابن شہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی مذمت اس طور پر بیان کی کہ انسان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں ایک انسان کو دی ہیں ان نعمتوں کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ آنکھ کی فضیلت، آنکھ یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر چیز کے بدلے اگر حکم دے دیتا تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہوتا۔ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جبکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہاتھ کی، پیر کی، آنکھوں کی، بینائی کی، کان کی، ناک کی بہت زیادہ اہمیت رکھی جاتی ہے۔
بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اس طرح کے حکم نہیں دیتے، بلکہ ایسے مسئلے پر اللہ نے حکم دیا کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھوں کو کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی سزا کے طور پر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ نے واللہ عزیز کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس امت کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے پر حکمت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے۔ پھر آگے اللہ نے کہا حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ کیوں حکیم کہا اللہ نے؟ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آپ کو حکیم اس لیے کہا کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر احادیث نبویہ کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے لیکن اس پر اتنی سخت سزا نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھتے چلیں کہ اسلام میں حدود کچھ ایک چیز ہے، اللہ نے کچھ حدیں رکھی ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی کچھ حدیں ہیں۔ اگر انسان ان حدوں کو پار کرتا ہے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ان حدوں کو پار کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، ان حدوں کو انسان پار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا کتاب و سنت کے اندر سنا دیا۔ اور اسی طرح سے قصاص، اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں، حدود، قصاص اور تعزیرات۔ حدود، قصاص، تعزیرات۔ حدود کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب حق اللہ کا حق جس کے اندر پایا جائے، اللہ کا حق اگر توڑا جا رہا ہے تو وہاں پر حد نافذ کی جائے، اور اگر حق العبد بندے کا حق اگر لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو ساتھ قصاص لیا جائے گا۔ اور ان دونوں سزاؤں کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کچھ تعزیراتی سزائیں رکھی ہیں۔ تعزیراتی سزاؤں کا کیا مطلب؟ تعزیراتی سزائیں جو ہوں گی وہ حکومت دے گی، وہ قاضی قضات جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا معاملہ کس طریقے سے نمٹا جائے، اس کا معاملہ کیسے کیا جائے۔ یہ اسلام کے اندر 3 چیزیں میں نے بتلائی، حدود، قصاص اور تعزیرات۔ یہ حدود کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے 5-6 چیزیں چوری کرنا حدود کے اندر شامل ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور زنا کرنا کبیرہ گناہ میں شامل ہے، ڈاکہ ڈالنا کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور اسی طرح سے زنا کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر زنا کا الزام لگانا، تہمت زنا پر بھی اللہ رب العالمین نے حد نافذ کر دی کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اس پر بھی حد نافذ ہوگی، چوری کرتا ہے اس پر بھی حد نافذ ہوگی، زنا کرنے والے پر بھی حد نافذ ہوگی۔ اسی طریقے سے شراب پینا یہ بھی حد نافذ ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ حدود ہیں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا رکھی ہے اللہ رب العالمین، اور دوسرے بہت سارے گناہ، لیکن انہیں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس سے معافی مانگ لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان اگر سدھر جائے اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اگر صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان پر جو ہے اپنا حکم نافذ نہیں کیا۔ کیسا حکم؟ اگر مثال کے طور پر نظر بد، کوئی شخص ایسا ہے جس کی نگاہیں اتنی تیز ہے کہ جس کو دیکھ لے اسے نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد کا لگنا یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے لوگ کسی کو اگر گھور کر دیکھ لیتے تو اس کو نظر لگ جاتی تھی، اتنا کانفیڈنس تھا انہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک قبیلہ تھا کہ کوئی گائے جا رہی ہو، اس قبیلے کا شخص اسے گھور کر اگر دیکھ لے تو گارنٹی کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجتا کہ جاؤ مرنے والی ہوگی اسے لے کر آ جاؤ گائے کو۔ یعنی انہیں اتنا یقین تھا کہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ نظر کا اثر پڑ جائے گا، نظر بد لگ جائے گی، نظر بد حق ہے، نظر لگ جاتی۔ تو کیا اللہ نے نظر لگانے والے کی آنکھوں کو پھوڑنے کا حکم دیا؟ ایسا ہرگز نہیں کہا گیا۔ اس کی سزا ضرور ہے لیکن آنکھوں کو پھوڑا نہیں جائے۔ اسی طریقے سے انسان گانے سنتا ہے، انسان گندی باتیں سنتا ہے، انسان برائی کی باتیں سنتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کان کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔
اور انسان بری جگہوں پر پیدل چل کر جاتا ہے، اپنے پیروں سے چل کر جاتا ہے، لیکن قرآن نے حکم نہیں دیا کہ ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے چوری کے سلسلے میں بات کہی کہ چوری کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے کلائی کے تک اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ آج یہ ماحول اتنی بری طریقے سے پھیل رہا ہے، ماحول کے اندر ایک فضا ایسی پھیل رہی ہے کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہماری مسجدوں کے ڈبیوں تک محفوظ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں پورے ریڈ روپ کے اندر، ہمارے شہر کے اندر کتنی ساری چوریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب انسان فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ چوری چماری کرنے کی طرف پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ تو مجھے فقیری سے بچا اور کفر سے بچا۔ اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر دو باتیں کہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ تو مجھے پہلے فقیری سے بچا بعد میں کفر سے بچا۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فقیری، انسان کی پریشانی، انسان کی بھوک، انسان کی تنگی اس کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ کافر تک بن جاتا ہے۔ آج دنیا میں مال کی وجہ سے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ایک مال کے پیچھے پڑا ہوا، چاہے عالم ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو مال کی تمنا۔ مال ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے ایمان تک کو بیچ دیتا ہے، اپنا ایمان تک گنوا دیتا ہے۔ آج یہ حالات کورونا وائرس کے بعد جو حالات آئے، ان حالات نے لوگوں کے حالات کو ایسے بگاڑ دیا کہ لوگ کچھ بھی کر لیں، پیسہ کمانا ہے، ہمیں پیسہ نہیں ہے، پیسہ کس طریقے سے کمائیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں ان حالات میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تمہیں ان طریقے کے بیماریوں میں، اس طریقے کے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں کی طرف تمہیں لپکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کبیرہ گناہوں کی طرف تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ چوری چماریاں کرنے والے، چوری کرنے والے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے رہنے والے کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں صرف وہی چوریاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں اس بیماری کو، اس کبیرہ گناہ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کا بچہ صدقے کا ایک کھجور بھی، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے بغل میں تھا، ایک یہودی کے گھر کے بغل میں تھا، اس کے کھجور کا درخت میرے گھر کے آنگن میں پڑتا تھا، جب اس کی کھجوریں گرتی تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر کے آنگن میں کھجوریں آ کر پڑ جاتی تھیں۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میرے بچے صبح اٹھ کر ان کھجوروں کو کھانے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں صبح جلدی اٹھ کر اس میں یہ کرتا تھا کہ کھجوروں کو وہاں سے اٹھا کر اس کے گھر پہ پھینک دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب انہوں نے واقعہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا مال نہیں ہے، دوسروں کا مال ہے، لیکن وہ لے کر کھا لیتے ہیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، ان کھجوروں کو اٹھا کر اس کے اس میں ڈال دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ واقعہ ان کی منہ سے زبانی سنا ابو دجانہ کے، تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جاؤ اس یہودی کو بلا کر لاؤ، میں وہ پورا درخت میں خرید لوں گا، خرید کر میں تمہاری ملکیت میں دے دوں گا۔ اس یہودی کو بلایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضرت ابو دجانہ کو دے دیا، اور اس کے بعد ان کے بچوں سے کہا کہ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس میں سے کھاؤ۔ دیکھیے صحابہ کرام بچپن سے بچوں کو چوری جیسی مذموم صفت سے کس طریقے سے بچاتے تھے، کس طریقے سے بچاتے تھے۔ لیکن آج میری اور آپ کی کیا حالات ہے، ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہے؟ بڑا باپ ہی بچوں سے جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، بچوں کے سامنے مکاریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، دوست و احباب کے سامنے جھوٹ بول کر سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا چالاک،
لوگوں کو دھوکہ دے کر سمجھتا ہے کہ میں چالاک. اللہ کی قسم ہے یہ ایسے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو عذاب کی طرف دھکیل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ اس وقت نافذ ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جو حکومت جو چل رہی ہے ان حکومتوں کی جو سزائیں ہوں گی وہ سزائیں جو ہیں ان پر نافذ ہوں گی. آپ دیکھیں گے امریکہ جو اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن امریکہ کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس پر اس کی سزا دی جائے گی. گناہ کرتا ہے تو اس پر اس کی سزا دی جائے گی. لیکن ایک اور کیا مسئلہ پیش آیا؟ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر کوئی شخص چوری کر کے مال کو اپنا بنا لیا تو کیا اس کے مال کی چوری کرنا جائز ہے؟ امریکہ کے اندر یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ چوری کرنے والے کے مال کو چوری کرنا بھی گناہ. ایک ایسا ملک جسے اسلام سے کوئی رابطہ نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ نافذ کرتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ چاہے تم کسی بھی طریقے سے اگر تم اپنے مال کو چوری کر کے سود کے ذریعے سے، بڈی کے ذریعے سے، چاہے کسی بھی انداز سے تم کمانے کی کوشش کرو گے، ان مالوں میں تمہیں برکتیں تو دکھیں گی لیکن وہ حقیقی مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی. یہ مشہور واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم دکھلائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا. جہنم میں ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے دیکھا. وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ حج کے دور میں، حج کے ایام میں ایک چھوٹی لکڑی رکھتا تھا. ایک چھوٹی لکڑی اس کے سامنے نوک بنایا ہوا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ جب طواف کرتا تھا اپنے بغل میں لے کر طواف میں گھومتا تھا. جس کے مال پر، جس کے پاس کوئی چیز لگی رہتی تھی اس لکڑی سے کھینچ لیتا تھا. اور اگر پکڑا گیا تو کیا کہتا لوگوں سے؟ خانہ کعبہ کے پاس خانہ کعبہ لوگوں سے یہ کہتا کہ میں غلطی سے اس میں لگ کر آ گیا، اس وجہ سے میں نے اسے لے لیا، ورنہ چوری کا میرا کوئی مقصد نہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا. اللہ دیکھیے کتنی بڑی سزا اس کے اندر رکھی گئی. اور جب پوری ایشیائی ممالک کے اندر خاص طور سے جہاں پر حکمران چوری کر رہے ہوں، جہاں پر بڑے بڑے نیتا جو اپنے آپ کو اعلیٰ عہدیداران مان رہے ہوں، وزیر اعلیٰ مان رہے ہوں، وزیر اعظم مان رہے ہوں، بڑے بڑے عہدے کے مالک بن چکے ہوں، وہ جب بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں تو ان کے ماتحتوں کے اوپر بھی اس طرح کے عذابات آ جاتے ہیں. اس طرح کی خصلتیں لوگوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں. جب ہمارے بڑے ہی ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہ شرائطیں کر جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ یوں بھی پیش آیا کہ انسان اگر کسی وجہ سے چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے، چوری کا حکم صرف اسی وقت لگے گا جب وہ چیز کتنی ہونی چاہیے؟ وہ ایک ڈھال کے برابر اگر ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. ایک ڈھال کے برابر. ڈھال کتنا ہوتا ہے؟ علماء اکرام نے یہاں لکھا کہ ڈھال جو ہوتی ہے آج کے حساب سے 1 گرام سونے کے برابر. 1 گرام اگر سونے کے برابر، دینار 12 دینار میں سے 1 ربع یعنی 1 ڈھال کے برابر اگر سونا، یعنی 1 گرام سونا، اس کی قیمت 5,000 جو آج چل رہی ہے. اگر کوئی 5,000 کی قیمت کی چیز چوری کر لیتا ہے تو اسلامی حکومت اگر ہے تو اس پر جو ہے حد نافذ ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اسلامی شریعت کے اندر. لیکن ہندوستان کے اندر نہیں. جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہو وہاں پر تو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا یہ کب کے لیے ہے؟ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جس نے چوری کی، اس نے پکڑ لیا، وہ آپس میں ان دونوں نے کمپرومائز کر لیا تو وہاں کا وہاں مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، اور وہ مال اس کو لوٹا دے گا اور وہ چیز اسے جو ہے دوبارہ پہنچا دے گا. لیکن اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، یہ چوری کا معاملہ اگر قاضی کے پاس چلا جائے،
اس کے بعد حد نافذ کی جائے گی، کوئی بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، صفوان کی روایت کہتے ہیں کہ حضرت صفوان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور میرے تکیے کے نیچے میں نے ایک چادر رکھ لی تھی، میں نے تکیے کے نیچے ایک چادر رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص چوری کی غرض سے میرے گھر میں داخل ہو گیا، ایک شخص چوری کے غرض سے میرے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے چوری کر لی اور میں نے اس کو پکڑ لیا اللہ کے نبی۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اس کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ اسے کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم دونوں کے آپس کا مسئلہ تھا، اگر تم دونوں اس آپس میں حل کر لیتے تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا، جب میرے پاس قاضی کے پاس آیا ہوا ہے تو اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس شخص کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کی کلائیاں کاٹ دی جائیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس کے ہاتھ کٹواؤں، اللہ کے نبی میں نصیحت کروانے کے لیے آپ کے پاس لایا، آپ صرف نصیحت کر دیجئے، بس اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صفوان، یہ اللہ کے حد ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں، سود کھانا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، چوری چماری کرنا، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا، بھائیوں کے مالوں کو دبانا اور خاندانوں میں آپس میں ایک دوسروں کے مال کو ضبط کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ، کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہیں صفوان، اس حد کے لیے اب اس کے ہاتھ کاٹے ہی جائیں گے۔ حضرت صفوان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے تو نصیحت کے غرض سے لایا تھا، اللہ کے نبی میں یہ چادر اسے تحفے میں دے دوں گا، لیکن اللہ کے نبی آپ اسے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اسے معاف نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بلایا، بلوانے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بیماری، یہ جو مذموم صفت چوری کرنا، یہ اتنی بڑی سزا کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا وَلَوْ سَرَقَتْ لَفَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو محمد کیا کرے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالے۔ یہ واقعہ حضرت خزیمہ کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزیمہ کی ایک عورت نے کیا کیا، چوری کرنے۔ قبیلہ خزیمہ بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت مالدار قبیلہ تھا، لیکن ایک عورت نے غلطی کیا کر دی، چوری کر لی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چوری پکڑی گئی، اس عورت کے ہاتھ کاٹے جانے تھے۔ قبیلہ خزیمہ کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہ پریشان ہو گئے کہ اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم لوگ پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کسی کو بھیجیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ کے نبی ان کے ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ نہ کاٹیں، ہم اس کے بدلے کچھ بھی دینے کے لیے تیار۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کے پاس ریکویسٹ کرنے کون جائے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسامہ جس کو اللہ کے نبی نے پالا تھا، حضرت اسامہ سے بہت محبت تھی اللہ کے نبی کو۔ وہ خزیمہ کے لوگوں نے حضرت اسامہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے اسامہ آپ جائیں، جا کر ہماری طرف سے ریکویسٹ کریں کہ اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، اللہ کے نبی ہم اس کے بدلے کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسامہ نے سوچا کہ چلو یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، چوری تو اس نے غلطی سے کی ہے لیکن جو ہے بچا لیا جائے۔ حضرت اسامہ نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے، جا کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے خزیمہ کے لوگوں نے بھیجا ہے، آپ اس عورت کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اسامہ یہ اللہ کے حدیں ہیں، تم ان حدوں میں مداخلت کرنا چاہتے ہو، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کی ہاتھ کاٹ کر رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سزائیں ہیں ایک کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ صرف کسی کا مال ہڑپ کر لیا وہی چوری ہے، نہیں، اگر کسی کے
کوئی سود کے ذریعے سے کھا رہا، کسی کے مال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے اور دوسروں کا مال دبا رہا ہے، تو اللہ کے قسم بھی یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے